تھی، اور یہ حکومت بھی انہی دروازوں کا فقیر ہے، اور انہی دروازوں پہ یہ حکومت ڈے ون سے نظر آ رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ ایف اے ٹی ایف کے دباؤ میں جب یہ حکومت قانون سازی کر رہی تھی تو ہمارا یہ خیال تھا، ہم نے اختلاف کیا کہ چلے اس حکومت کی اکثریت ہے، قانون تو یہ بنا سکیں گے، بل پاس کر سکیں گے، لیکن پیپل پارٹی اور مسلم لیگ ضرور ہمارا ساتھ دے گی۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ آخری لمحے تک ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جیسا اجلاس شروع ہوتا ہے پتہ نہیں کون سا اشارہ آتا ہے کہ بدل جاتے ہیں، اور بڑے خاموشی کے ساتھ اور سلیقے کے ساتھ اس پوری دورانیے میں انہوں نے فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کیا۔ کل جب ہم ایک بل میں تجویز ہم نے دی، ترامیم ہم نے پیش کی، تو میں نے پیپل پارٹی کے سب سے سینئر موسٹ جو بہت بڑے اچھے وکیل ہے فاروق نائب کے ساتھ شیئر کیا کہ ہم نے مل کر یہ ترامیم لانے ہیں۔ لیکن جب میں سینٹ میں کھڑا ہو گیا اپنی ترامیم کے لیے تو ہمارے محترم نہیں تھے، تو میں خود حیران ہوں کہ آخر اس پر کیا دباؤ ہے کہ یہ آنکھیں بند کر کے ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے جتنی بھی قانون سازی اب تک ہوئی ہے ان کا ساتھ دے رہی ہیں۔ کیا دباؤ ہے ان پر؟ ہمیں تو عوام کی نمائندگی کرنی ہے، لیکن ہمیں اس سے گلہ کرنے کی بجائے میں عوام سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ظالم اشرفیہ نے تمہاری اوپر جو حکومت مسلط کی ہے، اس حکومت سے غریب آدمی کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ یہ حکومت ماضی کی حکومتوں کی طرح ایک نظام کو چند دنوں کے لیے چلائیں گے، لیکن میں نے خود جناب ضیاء الحق صاحب کی آنکھوں میں ان کی آخری تقریر میں اور آنسو دیکھی تھی، اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکا۔ مجھے پرویز مشرف کے الفاظ یاد ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکا، اور یہ حکومت بھی آخری دنوں میں یہی کہ ہم کچھ نہیں کر سکے۔ حال یہ ہے کہ اس حکومت کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ آج کے دن تک مکمل طور پر ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ یہ حکومت کے ساتھ یہ بھی بہانہ نہیں ہے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے۔ ہر مرحلے پر، ہر مرحلے میں ان کا ساتھ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے اب تک ان کو سنبھالا دیا ہے، لیکن کیا 5 سال تک ان لوگوں کو اسی طرح انگلی سے پکڑ کر چلائیں گے؟ 2 سالوں میں تو ایک شیرخوار بچہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے اور چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ معذور ہے، شاید سپریم کورٹ نے معذور کے لفظ پر پابندی لگائی ہے، تو میں کہوں گا کہ پولیو زدہ ہے، اس لیے یہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہو گئی۔ 2 سالوں میں حل کیا ہے۔ حل اس ملک میں ایک دیانتدار قیادت ہے۔ اس ملک کے لیے نظام موجود ہے، نظام مصطفیٰ، اور نظام مصطفیٰ کوئی باہر کی چیز نہیں ہے۔ 1973 کے آئین میں وہ سارا سٹرکچر، وہ سارا نظام موجود ہے، لیکن 1973 کے آئین کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا گیا۔ اس کو بھی جہاں حکمرانوں کی اختیارات ہے تو اس کو تو خوب یوز کرتے ہیں، لیکن جہاں عوام کی حقوق کی بات ہے، عوام کو ریلیف کی بات ہے، پھر وہاں ہماری حکومتیں اندھے بہرے اور گنگے بن جاتے ہیں۔ میں عوام سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اب سوچنے کا وقت ہے، اور اب آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے، ہمت کر کے اس ملک میں حقیقی تبدیلی کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ میں بھول نہ جاؤں، ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی بڑی توقعات تھے، لیکن آج کے دن تک اوورسیز پاکستانی جس مشکل سے دوچار ہے، 60,000 روپے بیچتے تھے، مہینہ چلتا تھا، اب وہ 1 لاکھ 2 لاکھ روپے پر پھر بیچتے ہیں، لیکن گھر کے خرچے برداشت نہیں ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی سعودی عرب کی بات کروں کہ ہمارے مزدور بھائیوں کو سعودی حکومت نے 3 مہینوں کے لیے اقامہ مزید دیا تھا، اب 30 اگست تک وہ پیریڈ مکمل ہو رہا ہے، اور یہ لوگ واپس نہیں جا سکتے۔ اب اس کا کیا ہوگا؟ اس لیے اوورسیز پاکستانیز بھی مشکل سے دوچار ہے، اس ملک میں بھی ہر غریب ایک مشکل سے دوچار ہے،
اور یہ حکومت کچھ نہیں کر سکی. اگر ان کے ساتھ دکھانے کی کوئی چیز ہوتی تو ان کو مسلسل پریس کانفرنسز میں آ کر چیخنے اور چلانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. عوام خود بولتے کہ یہ کام کیا ہے. سورج جب نکلتا ہے نا جی، لوگ دیکھتے ہیں. سورج یہ نہیں کہتا ہے کہ دیکھو مجھے میں سورج ہوں. ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ سورج ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ 14ویں کا چاند ہے. اگر اس حکومت کی کوئی کارکردگی ہوتی ہم بھی اعتراف کرتا، ہم خود بھی اعتراف کرتے. لیکن مجھے افسوس ہے کہ اس حکومت نے عوام کے 730 دن ضائع کیے، جس پر ہم انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہہ سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جس طرح کہا کہ خارجہ پالیسی کی ناکامی پالیسی کے ساتھ ساتھ کشمیر کے معاملے کے اوپر اسلامی ممالک کی بھی بے حسی ہے، اس کو بھی آپ اس نظر سے دیکھتے ہیں جو اسرائیل کو تسلیم بھی کر رہے ہیں اور یمن اور مان کے اس لائن میں لگے ہوئے ہیں، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا آرمی چیف کی آپ نے بات کی کہ وزیروں کے بیانوں کے اوپر آرمی چیف ادھر جا کے وضاحتیں دے رہے ہیں، کیا کسی اور ملک کے بھی وزیر آرمی چیف جو ہیں اس طرح وضاحتیں دیتے ہیں؟ اس کے اوپر ذرا میں عرض کرتا ہوں کہ کشمیر کے مسئلے پر ہمیشہ اسلامی ممالک نے ہمارا ساتھ دیا ہے، اور اب بھی سب سے زیادہ مؤثر بیان کشمیر کے حوالے سے تو ہمارے برادر ملک ترکی کا ہے، ہمارے برادر ملک ملیشیا کا ہے، ایران کا ایک کلیئر موقف ہے، خود سعودی عرب کا ہمیشہ کلیئر موقف رہا. یہ پہلا مرحلہ ہے اس حکومت کے ہوتے ہوئے کہ کوشش کے باوجود OIC کا اجلاس تک نہیں بلا سکے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کی خارجہ پالیسی اس وقت ناکامی سے دوچار ہے. صاحب یہ فرمائیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ سب کچھ منفی ہے، بلیک ہے سب کچھ، ٹھیک ہے. اب اگر اپوزیشن جو ہے وہ واقعی اکٹھی ہوتی ہے، جس طرح کہ نواز شریف صاحب نے گارنٹی بھی دے دی مولانا فضل الرحمان صاحب کو، اور حکومت کو گرانے کے لیے اپوزیشن واقعی اکٹھی ہوتی ہے، تو کیا ایوانوں میں ووٹ دینے کی حد تک جو ہے جماعت اسلامی اس اپوزیشن کا ساتھ دے گی؟ دیکھیے میں کلیئر کرنا چاہوں کہ ایک تو ایوان کے اندر تبدیلی کی جو بات ہے یہ عوام کے ساتھ ایک اور مذاق سمجھتا ہوں، اور مسئلے کا بالکل یہ حل نہیں ہے کہ کوئی چچا کی بجائے بھتیجا بیٹھ جائے اور ماموں کی بجائے بھانجا آ جائے اور بڑے بھائی کے بجائے چھوٹا بھائی بیٹھ جائے. اس لیے میں ان ہاؤس تبدیلی کے حق میں نہیں ہوں، اور میں اس کو بھی عوام کے وسائل اور عوام کا وقت ضائع کرنے کے مترادف سمجھتا ہوں، اور ایک تماشا ہے جس میں عوام کو مصروف رکھا جاتا ہے. اپوزیشن کو میں مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک ہی نقطے پر ہمیں آپس میں ڈائیلاگ کرنا چاہیے اور حکومت کے ساتھ بھی کرنا چاہیے، اور وہ یہ کہ پاکستان میں شفاف الیکشن کیسے یقینی بنائے جائے، دھاندلی سے پاک الیکشن کیسے یقینی بنائے جائے. اس لیے کہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے اور لوگ روتے ہیں، یہ تو ہم نے انڈیا میں نہیں دیکھا، فرانس میں نہیں دیکھا، جرمنی میں نہیں دیکھا، ایران میں ہم نے نہیں دیکھا، الیکشن کے بعد کہ ہارنے والے یہ کہے کہ میں ایک ایسا جمہوری نظام چاہتا ہوں جس میں ہارنے والا مبارکباد دی جیتنے والے کو، اور جیتنے والا جو ہے وہ قانون کے مطابق چلے. لیکن پاکستان کے ہر الیکشن پر یہ الزام ہوتا ہے کہ اس میں چوری ہو جاتی ہے، دھاندلی ہو جاتی ہے. تو اب وقت ہے ہمارے ساتھ کہ ہم تمام سیاسی جماعتیں آپس میں مل بیٹھ کر پاکستان میں بہتر جمہوریت کے لیے ایک شفاف الیکشن کو یقینی بنا لے. یہ اصل میں ہے آج کا موضوع. اسرائیل کو جو تسلیم کیا گیا اس کے حوالے سے پلیز بات کریں. سوال میں اس طرح آپ نے فرمایا کہ اس حکومت نے 730 دن ضائع کیے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان 730 دنوں میں جو ہمارے اپوزیشن ہے وہ بھی کرداروں کا بھی کردار ہے، کیونکہ اپوزیشن نے کیا ہے تو کیا کیا ہے، اور 730 دن اس حکومت کو کیوں نہیں دیا اپوزیشن نے؟ یہ حکومت تو یہی تو کہتی ہے نا کہ اگر گزشتہ حکومت نے 5 سال ضائع کیے، اس سے پہلی حکومت نے 5 سال ضائع کیے، تو 730 دن ہم نے ضائع کیے. معاف فرمائیں.
اس لیے میں پھر کہوں گا کہ موجودہ حکومت کوئی نئی حکومت نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ تبدیلی والی سرکار ہے، تبدیلی والی سرکار نہیں ہے. یہ گزشتہ گلے سڑے نظام کا ایک تسلسل ہے. یہ ایک سٹیٹس کو ہے جو موجودہ صورت میں موجود ہے. سراج صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ موجودہ حکومت کے 2 سال میں کوئی ان کا ایک اچھا کام بتا سکتے ہیں، اور انہوں نے جو کشمیر کا نقشہ جاری کیا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جو نیا نقشہ کوئی اچھا کام نہیں بھائی آپ کو معلوم ہے کوئی اچھا کام؟ پیارے بھائی آپ کو معلوم ہے؟ آپ میں سے کسی کو معلوم ہو چلے، اس لیے ریسرچ کرنا پڑے گا کہ کیا اچھا کام ہوا ہے، ریسرچ کرنا پڑے. دیکھیے میں اپنی طرف سے آج کے پریس کانفرنس میں کوئی بات نہیں کی، کشمیر پر بات میں نے کی تو خود شیر مزاری صاحبہ نے بات کی ہے نا جی، کہ اس حکومت نے کشمیر کی پالیسی کو تباہ کیا. اگر میں نے معیشت پہ بات کی کہ انہوں نے تباہ کیا تو یہ کیا نام ہے، اسد عمر صاحب فرماتے ہیں، شیخ رشید صاحب اعتراف کرتے ہیں، فواد چودھری صاحب اعتراف کرتے ہیں. آپ نے پوچھا کون سا اچھا کام؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھا کام یہی ہے کہ ان چاروں وزراء نے سچ بولا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکے. اسرائیل کے حوالے سے کل وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، ایک انٹرویو کیا، اس میں انہوں نے بات یہ کی کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ اگر اسرائیل فلسطینیوں کو ان کا حق دے دیتا ہے تو اس کے بعد ہم اسرائیل کو تسلیم کر سکتے ہیں. کیا کبھی آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ کہیں پڑھی جو وزیر اعظم صاحب نے کوٹ کی؟ اس حوالے سے بتائیے گا، کیونکہ آپ نے کچھ دن پہلے اسرائیل کی مخالفت میں ایک ریلی بھی نکالی اور اس کی مذمت بھی کی. اس حوالے سے بتائیے گا کہ پاکستان کا تو ایک کلیئر موقف رہا ہے، تو اب جماعت اسلامی کا جو موقف وہ بھی ذرا بتا دیں. دیکھیے میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کا سٹیٹمنٹ ہے اس میں اسرائیل کے حوالے سے اگر مگر نہیں ہے. اس میں ان کا صاف ستھری بات ہے کہ اسرائیل کا وجود ہی ناجائز ہے، وہ غاصب ہے. اور یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک ڈاکو آپ کے گھر پر حملہ کرے اور قبضہ کرے، مذاکرات کرے کہ مجھے کچن میں رہنے دے اور مجھے ایک کمرہ میں رہنے دے تو باقی آپ حکومت جائز. ڈاکو ہے، اس کو پورا فلسطین چھوڑنا پڑے گا. اس کی وجہ سے میں عرض کروں کہ اگر مگر نہ کرے اسرائیل کے حوالے سے، صاف بات یہ ہے کہ جب تک فلسطینیوں کو اپنا ملک نہیں ملتا اور ان کی جدوجہد میں ان کے ساتھ کڑے ہیں. سراج صاحب ایک سوال کی، جو یو اے ای نے ایکسیپٹ کی ہے اسرائیل کو، ایک تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دوسرا پہلے ہوا تھا کہ جو او آئی سی کو اگر ہم بلانے میں ناکام ہیں تو کیا تمام تر دنیا کے ممالک کو، بالخصوص مسلمان ممالک کو، کیا بھی کشمیر فلسطین کا حال دکھائی نہیں دیتا؟ اور ساتھ میں آرمی چیف ایک گریڈ 22 کے ملازم ہیں، کیا گریڈ 22 کا کوئی دوسرا ملازم بھی جا کے بیرون ممالک کو تسلیاں دے سکتا ہے کہ پاکستانی حکومت کے وزراء کے بیانات کے اوپر وہ تفصیلات جاری کریں؟ آپ کا سوال بہت اچھا ہے. میں ویسے عرض کروں کہ اگر وہ معاملے کو بہتر بنا لے اچھی بات ہے، بجائے اس کی کہ اور بگڑ جائے. لیکن اب تک تو معلوم نہیں ہوا کہ معاملہ ٹھیک ہو گیا، ویسے ہی پڑا ہے. دیکھیے جہاں تک اسرائیل کا وجود ہے نا، دیکھیے اس کے پارلیمنٹ کے دروازے پہ نقشہ ہے. اسرائیل کا جو سرحد ہے وہ نیل سے لے کر فرات تک ہے، دریائے فرات تک. اور آپ کا یہ جو شام، لبنان، عراق اور آدھا ترکی، حتیٰ کہ حجاز، یہ سارے ان کے نقشے میں شامل ہے. تو یہ ایک اژدہا موجود ہے. اس لیے اژدہا کے ساتھ آپ دوستی کریں گے تو بھی آپ کے لیے تباہی ہے. اژدہا سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کا مقابلہ کریں، اور تب ہم تمام اسلامی ممالک سے یہی کہتے ہیں کہ اسرائیل کے مقابلے میں ایک ہو جاؤ. بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب، آپ لوگوں کا چائے آخر ہو رہی ہے. ناکامی کو ایک ایک کر کے دعایا ہے اور بتایا ہے کہ حکومت کی یہ ناکامی ہے. لیکن اپوزیشن نے جب بھی حکومت کے خلاف کوئی بلاگ بنانے کی کوشش کی ہے تو جماعت اسلامی نے کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں دیا ہے.
और आवाम में एक तासुर गया है कि जमात इस्लामी हमेशा रॉन्ग साइड पे जो है वो खड़ी होती है, तो इस हवाले से क्या कहना है? देखिए, अपोजिशन ने अगर कोई क्लियर नजरियाती जमात है और जमात इस्लामी का क्लियर एजेंडा है कि यहाँ अफराद की हुकूमत निज़ाम है, हमारा 73 का आइन है वो इस्लामी निज़ाम की ज़मानत है, लेकिन इन लोगों को तो बार बार अल्लाह ने मौका दिया, कितना बार और मौका दे दे। पीपल पार्टी को अल्लाह ने बार बार मौका दिया, मुस्लिम लीग को अल्लाह ने बार बार मौका दिया, परवेज़ मुशर्रफ को लंबा अरसा मिला। अगर ये लोग कुछ कर सकते तो करते, लेकिन नहीं कर सके। इसलिए मैं